أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سورۃ الحج کے بارے میں مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اختلاف ہے کہ یہ سورت جو ہے مکیہ ہے یا سورت مدنیہ. اس میں دو قول ہیں مفسرین کرام رحمہ اللہ کے. بعض فرماتے ہیں مکیہ ہے اور بعض فرماتے ہیں مدنیہ. اور الحمدللہ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، آپ سن چکے ہیں کہ مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو میرے محبوب کائنات رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے اتری ہیں، سب مکی. اور جو صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ سب مدنیہ. ایسی کئی صورتیں ہیں کہ نازل تو منا میں ہوئی سورۃ والمرسلات، میدان عرفات میں بھی آیات کا نزول ہوا، حدیبیہ میں بھی آیات کا نزول ہوا، اور یہ سارے مقام مکہ میں ہیں، لیکن ان کو بھی سور مدنیہ کہا جاتا ہے کیونکہ ہجرت کے بعد. تو لہذا قرآن پاک جب آپ پڑھتے ہیں لکھا ہوتا ہے کہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، تو ایک بات یاد رکھ لیں کہ جو ہجرت سے پہلے اتری ہے وہ مکی ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے وہ سور مدنی ہے. اور اسی طرح مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ سورۃ الحج جو ہے یہ ایک ایسی عظیم الشان سورت ہے کہ اس میں اصناف تنزیل جو ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے جمع ہیں. کیا معنی ہے؟ اس میں آیات مکیہ بھی ہے، اس میں اکثر آیات مدنیہ بھی ہیں، اس میں ایسی بھی آیات ہیں جو دن میں نازل ہوئی ہیں، ایسی بھی آیات ہیں جو رات میں نازل ہوئی ہیں، ایسی بھی آیات ہیں جو سفر میں نازل ہوئی ہیں، ایسی بھی آیات ہیں جو حضر میں نازل ہوئی ہیں. اسی طرح مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں آیات متشابہ بھی ہیں اور محکم بھی ہیں. اس صورت مبارک میں آیات ناسخ بھی ہیں اور منسوخ بھی ہیں. تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ صورت ایک ایسی عظیم صورت ہے کہ اس میں تمام انواع تنزیل جو ہے اللہ نے جمع کر. بعض صورتیں ہیں دن میں اتری ہیں، بعض صورتیں ہیں رات میں اتری ہیں. ان میں بعض آیات دن میں اتری ہیں، بعض رات میں اتری ہیں، بعض آیات سفر میں اتری ہیں اور بعض آیات حضور کے حضر میں گھر میں اتری ہیں. اسی طرح آیات ناسخ بھی ہیں، منسوخ بھی ہیں، محکم بھی ہیں، متشابہ بھی ہیں، مکی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں. تو تمام اقسام تصنیف جو ہیں وہ اس میں تنزیل جو ہے وہ جمع. اور اسی طرح اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جس قیامت کے زلزلے کا ذکر فرمایا ہے تو اس کے اندر بھی یاد رکھیں کہ دو قول ہیں.
بعض مفسرین کرام تو فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کا زلزلہ جو ہے یعنی قیامت آنے سے قبل زلزلہ ہے، جیسے کہ قرآن مقدس میں دوسری آیات بھی اس کی تائید کرتی ہیں کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اسی طرح آتا ہے دکت الارض دکا، اسی طرح آتا ہے رجت الارض رجا، اسی طرح قرآن میں آتا ہے اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۔ تو یہ سب قیامت سے پہلے کے احوال ہیں، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ زلزلہ جو ہے یہ قیامت کے آنے کے بعد، بعث کے بعد جب لوگ قبروں سے اٹھا دیے جائیں گے، میدان محشر میں سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے، تو اس وقت ایک زلزلہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم کو حکم دیں گے کہ جنت والوں کو جنت میں بھیجو اور جہنم والوں کو الگ کر کے جہنم کے لیے نکالو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ اللہ مجھے کیا پتا کہ کتنے جنتی ہیں کتنے جہنمی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں علم عطا فرمائیں گے، اور 1000 میں 999 جو ہے وہ تو جہنم میں ہوں گے، صرف ایک جنت میں ہوگا۔ تو جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ حدیث مبارک سنی تو تمام صحابہ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ، اگر 1000 میں ایک نے جنت میں جانا ہے تو پھر پتہ نہیں کون کون جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کرو، یہ تو اس وقت جو حاضری ہوگی تو وہاں 2 امتیں اور بھی ہوں گی، ایک یاجوج و ماجوج ہوں گے اور ایک ابلیس اور اس کی ذریت ہوگی جنات میں سے، تو ان میں سے 999 جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، ایک آدم کی اولاد میں سے جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ تناسب رہے گا، کیونکہ ان قوموں کی تعداد اتنی بڑی ہے کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تسلی ہوئی، اور انہوں نے فرمایا پھر یہ آدم علیہ السلام کی یہ تو ساری سابقہ امتوں کی باتیں ہیں۔ تو اس وجہ سے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ایسا زلزلہ آئے گا کہ جس کی کیفیات یہ ہوں گی کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے کو بھول جائے گی، اور حاملہ جو ہے وہ اپنے حمل گرا دے گی، اور لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی جیسے نشے میں مدہوش ہوتے ہیں، کوئی ہوش نہیں ہوتا، تو وہاں نشہ نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب کی ٹچ۔ اس لیے 2 قول۔ اب مفسرین کرام نے، محدثین عوام نے ان دونوں اقوال کو جمع کیا۔ انہوں نے کہا چونکہ دونوں پہلی جو زلزلہ ہے قیامت سے قبل قرآن کی کئی آیتوں میں ہے، اور دوسرا جو زلزلہ ہے جو حدیث مبارک ہے خود حضور پاک نے ذکر فرمائی ہے، تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ دونوں باتیں درست ہیں۔ ایک زلزلہ آئے گا قیامت سے قبل، اور ایک آئے گا اس دن جس دن یہ فیصلہ ہوگا، اللہ آدم کو حکم دیں گے۔ تو لہذا دونوں روایات ٹھیک ہیں، قیامت سے پہلے بھی زلزلہ ہوگا اور قیامت کے بعد بھی زلزلہ ہوگا۔ تو بہرحال اس سے دونوں قول جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں۔
لیکن پھر ایک اشکال رہتا ہے کہ اگر یہ زلزلہ قیامت کے بعد آئے گا تو اس دن کس کو حمل ہوگا؟ یعنی یہ ایک اشکال آتا ہے کہ اس آیت میں ہے نا کہ ہر حمل والی حمل گرا دے گی، دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے کو بھول جائے گی، تو اس دن کیا دودھ پلانا اور کیا حمل کا مسئلہ ہوگا؟ تو اس لیے جمع کرنا جو ہے ان دونوں اقوال کا، اس میں ایک یہ مشکل ہے۔ اس کا بھی مفسرین کرام نے جواب دیا، انہوں نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اللہ اٹھائیں گے۔ ایک حاملہ عورت حمل میں مر گئی ہے تو حمل کے ساتھ اٹھے گی، اسی طرح اگر ایک مرضعہ ہے تو اسی حالت میں اٹھے گی۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی اشکال نہیں ہے اور یہ دونوں قول درست ہیں، قیامت سے پہلے بھی زلزلہ ہوگا اور قیامت کے بعد بھی زلزلہ ہوگا، اور وہ زلزلہ اتنا بڑا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی حفاظت فرما لے، ورنہ اس سے بچنے کا اور اس کے مقابلہ کرنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین آپ کو ہمیشہ اپنی امت کی فکر رہی۔ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے میری نیند کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور بستر پہ موجود نہیں ہے، تو میں حیران ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں، تو میں نے اٹھ کے دیکھا کہ شاید آپ وضو فرما رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی نہیں، گھر میں بھی نہیں، بستر پہ بھی نہیں، تو اب میرے دل میں خیال آ گیا کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے حضور کے دل میں خیال آیا ہو اور کسی دوسری بیوی کے گھر میں تشریف لے گئے ہو۔ تو مجھے اپنی اس محبت میں اور غیرت میں میری نیند اڑ گئی اور میں نے حضور کے نقش قدم کو ڈھونڈا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، کیونکہ سارے گھر تو ایک ہی لائن میں۔ تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے نقش قدم پہ چلتے 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 جب آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضور تو باب البقیع الغرقد مدینے کے قبرستان کے دروازے پہ کھڑے دعا فرما رہے ہیں۔ تو مجھے اپنے خیال پر تعصب بھی ہوا، ندامت بھی ہوئی، لیکن میں نے کہا ابھی اچھا موقع ہے کہ حضور دعا فرما رہے ہیں تو میں حضور کی دعا میں شامل ہو جاؤں، لہذا میں بھی حضور سے پیچھے دور کھڑے ہو کر دعا میں شریک ہو گئی۔ دعا میں تو آدمی آمین کہنے سے شریک ہو جاتا، ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے دوسرے نے آمین کہہ دیا گویا وہ بھی شریک ہو۔ جیسے کہ دعا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، حضرت ہارون علیہ السلام فقط آمین کہتے رہے، لیکن اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما کہ موسیٰ و ہارون میں نے تم دونوں کی دعائیں منظور فرما دی۔ حالانکہ دعا کرنے والے صرف موسیٰ علیہ السلام۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام فاتحہ پڑھتے ہیں اور والضالین کہتے ہیں اور مقتدی آمین کہتا ہے تو گویا وہ اس پوری دعا میں شریک ہو گیا کہ آمین کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہم استجب، کہ یا اللہ دعا قبول فرما، اور سب سے عظیم، سب سے جامع، سب سے کامل مکمل دعا جو ہے وہ تو سورۃ فاتحہ۔ تو حضور نے بڑی لمبی دعا کی اور مجھے جب اندازہ ہوا کہ اب حضور کے الفاظ مبارک کا انداز یہ ہے کہ اب دعا ختم ہونے والی ہے، تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جلدی سے پیچھے ہوئی تاکہ حضور کو شبہ نہ ہو کہ بیوی ہو کے میری نگرانی کر رہی ہے، یعنی ایک قسم کا یہ بھی ایک عدم اعتماد ہے نا اپنے شوہر پر
اور پھر شوہر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں جلدی سے دوڑ کے حضور کے آنے سے پہلے اپنے گھر پہنچ گئی اور بستر پہ لیٹ کے میں نے اپنا کپڑا جو تھا چادر لیٹ کے سو گئی، تاکہ حضور جب تشریف لائے تو سمجھیں کہ عائشہ سو رہی۔ کہتی ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تشریف لا کے آپ بھی اسی بستر پہ اسی فراش مبارک پہ میرے ساتھ آ کے بیٹھے اور اپنا ہاتھ مبارک جو تھا میرے سینے پہ رکھا۔ میں جو کہ دوڑ کے آ رہی تھی تو میرا سینہ تو دھونکڑی کی طرح چل رہا تھا نا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کہیں سے دوڑ کے آ رہی ہو؟ تو میں نے کہا ہاں یار۔ آپ نے کہا کیا مطلب، کہاں سے دوڑ کے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کو میں نے بستر پہ نہیں پایا تو میری محبت نے اور میری غیرت کا تقاضا تھا کہ میں آپ کی تلاش میں نکلی، پھر میں نے آپ کو باب البقیع اور غرقد پہ دیکھا، پھر میں دعاؤں میں شریک رہی اور اس کے بعد میں جلدی سے آئی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا عمل کرا نہ گزرے، بوجھ نہ ہو طبیعت میں۔ میں جلدی جلدی لیٹ گئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ انک فی شأن وانا فی شأن، تمہیں اپنا خیال ہے اور مجھے اپنا خیال ہے، میں تو امت کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے فلاں قبیلے کی بکریاں دیکھی ہیں بنو کی رہو نے کہا سر بہت بکریاں، بہت مال ہے ان کا، پر میں آج اللہ نے میری دعا سے ان کے جتنے بال ہیں اتنا بندے میری امت کے معاف فرما دی، اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ہر وقت میں آپ کا جو فکر تھا وہ امت کے بارے میں تھا کہ اللہم امتی اللہم امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ اسی لیے اللہ نے خود قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جو ہیں مومنوں کے لیے بے انتہا شفقت والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ایک ہم ہیں کہ قیامت کے بارے میں پڑھتے نہیں ہیں، قیامتیں ہم پہ گزر رہی ہیں پھر بھی ہمیں اللہ کا خیال نہیں، یعنی ہمارے سامنے زلازل آ رہے ہیں، ہمارے سامنے دنیا اجڑ گئی ہے، ہمارے سامنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں طوفانوں کی نظر ہو گئے ہیں، ہمارے سامنے لاکھوں عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں، لاکھوں بچے یتیم ہو گئے ہیں، لیکن نہ ہمارے کھانے میں فرق ہے، نہ پینے میں فرق ہے، نہ عریانی میں فرق ہے، نہ بے حیائی میں فرق ہے، نہ گناہوں میں فرق ہے، نہ چور کی چوری میں فرق ہے، نہ ڈاکو کے ڈاکے میں فرق ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ایسے احوال جو ہیں مزید اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، گناہوں سے بچو، نافرمانی سے بچو، شرک سے بچو، ہر برائی سے بچو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ وہ کیسا ہوگا، اس دن کیا حال ہوگا؟ فرمایا یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن آپ دیکھیں گے تذہل مانا بھول جانا، ذہول مانا نسیان بھولنا، کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے بچے کو جس دن بھول جائے گی، ورنہ کوئی عورت اپنے بچے کو کبھی نہیں بھولتی، اپنے دودھ پلانے والے کو کبھی نہیں بھولتی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور اللہ نے فرمایا جس دن ہر حاملہ حمل گرا دے گی،
کیا مانا؟ آدمی حمل کی عورت کتنی حفاظت کرتی ہے، سیڑھی نہ چڑھو، چھلانگ نہ لگاؤ، کوئی غلط تیز چلنے کی حرکت نہ کرو، لیکن اس زلزلے کی شدت ایسے ہوگی کہ حمل گر جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اور لوگ ایسی حالت میں ہوں گے کہ جیسے نشے میں مدہوش ہے، کوئی پتہ نہیں، آنکھیں کھلی ہیں لیکن پتہ کوئی نہیں، عقل کام نہیں کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس دن یہ کیفیت ہوگی بندوں کی، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، کہاں قیامت میں نشے، بلکہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ وہ عذاب کی دہشت ہوگی، اس دہشت کی وجہ سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ لیکن یاد رکھیں اللہ کے جو بندے ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہیں، مقربین ہیں، صدیقین ہیں، عباد اللہ الصالحین ہیں، مومنین مخلصین ہیں، ان کو نہ اس دن غم ہوگا، نہ قبر سے نکلنے کا غم ہوگا۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي توعدون۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے وہ بڑی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ ملائکہ ان کا استقبال کریں گے، ملائکہ ان کو سلام کریں گے۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ایسے ہوگا کہ الف سنۃ مما تعدون، 1000 سال کے برابر ہوگا، لیکن مومنوں کے لیے ایسے ہوگا جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت ہے۔ یعنی ایک وجہ کیا ہے کہ جو غم میں ہوتے ہیں تو وقت لمبا ہوتا ہے۔ دیکھو نا، تکلیف ہو تو رات کاٹے نہیں کرتی، آدمی کہتے یار پتہ نہیں کب رات گزرے گی، اور آدمی خوش ہو بس سر رکھے ہو پتہ یار رات گزر بھی گئی، تو خوشی میں پتہ نہیں لگتا، لیکن غم میں وہ رات لمبی ہو جاتی ہے۔ تو کافروں کے لیے تو بے شک وہ راتیں، وہ دن ایسے ہوں گے جیسے کہ 1000 سال ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ مومن کے لیے ایسے ہوگا کہ جیسے عصر سے لے کر مغرب کا وقت ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب صراط ہوگی، پل صراط پہ گزرنے کا وقت ہوگا، اب اللہ کے جو ایمان والے بندے ہیں اللہ ان کو ایسی شان دیں گے کہ وہ صراط سے ایسے گزریں گے جیسے بجلی گزر جاتی ہے، فرمایا کچھ ایسے گزریں گے جیسے تیز گھوڑا دوڑ کے گزر جاتا ہے۔ اور مومن کی تو یہ شان ہوگی کہ جب وہ جہنم سے بھی گزرے گا تو جہنم چیخ پڑے گی اور کہے گی جز جز یا مومن، اے ایمان والے جلدی گزر جا تیرے نور کی وجہ سے میں نہ بجھ جاؤں۔ اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین۔ اللہ اکبر، الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس لیے فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ یقول تعالی آمرا عبادہ بتقواہ ومخبرا لهم بما يستقبلون من احوال یوم القیامۃ وزلازلها واحوالها۔ اللہ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں تقوی کا۔ تقوی کا کیا معنی؟ تقوی کا معنی بچنا، پرہیزگار بننا، اور تقوی کے مدارج ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ہے کہ شرک سے بچنا، دوسرا درجہ ہے کبائر بڑے بڑے گناہوں سے بچنا، تیسرا درجہ ہے کہ بڑے گناہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہر خیر سے بچنا، ان کے دل میں پھر صرف اسی کا خیال ہوتا ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، اور کسی کا خیال نہیں ہوتا۔ یقین ہے تو اللہ پہ، توکل ہے تو اللہ پہ، سوال ہے تو اللہ سے، استغاثہ ہے تو اللہ سے، فریاد ہے تو اللہ سے، ہر حال میں اللہ کے ذکر میں ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ نے فرمایا میرے جو ایمان والے بندے ہیں وہ اگر کھڑے ہیں تو میرا ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو میرا ذکر ہے، لیٹے ہیں تو میرا ذکر ہے،
ہر وقت میرے فکر میں ہیں، ہر وقت میرے ذکر میں ہیں. اس لیے میرے مدی نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھا کرو. اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا اتنا اللہ کا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو حتی یقال لک انہ مجنون، لوگ کہیں گے دیکھو دیوانہ ہے، دیکھو دیوانہ ہے ہر وقت. اب دیکھو نا دنیا میں آدمی ایک عورت کی محبت ہوتی ہے، ایک لڑکی کی محبت ہوتی ہے، پاگل ہو جاتا ہے، ہر وقت اسی کا فکر ہے، اسی کا خیال ہے، اسی کی سوچ ہے، اسی کی تصویریں لے کے بیٹھا ہے، اسی کے خط پڑھ رہا ہے. اور تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرو اور نمازیں بھی نہ پڑھو. جھوٹے دعوے چھوڑ دو، منافقت نہیں چلے گی اللہ سے. اللہ فرماتے اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہو، یخادعون اللہ وہو خادعهم. اللہ نے فرمایا خدا کو دھوکہ دینا چاہتے نہ. ایمان سے کہو بندے کو محبت ہوتی ہے جس سے ہر وقت اسی کا فکر. اچھا جن لوگوں کو دیکھو فلم کا شوق ہو گیا 24 گھنٹے فلم میں پڑے، انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں، چیٹنگ کے عذاب میں آ گئے ہیں، 12 گھنٹے بیٹھے ہوئے انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کر رہے ہیں. نہ روٹی ہے نہ پانی ہے. اچھا بعض لوگ تاش کھیلتے ہیں، پتے کھیلتے ہیں، بیٹھے 8 گھنٹے پتے کھیل رہے ہیں، نہ پانی کا ہوش ہے، نہ چائے کا، نہ روٹی کا، نہ کھانے کا، نہ نماز کا، نہ بیوی کا، نہ بچے کا، بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں. اتنا بھی تمہیں اللہ سے تعلق نہیں ہے تو پھر کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ میں ایمان والا ہوں؟ نہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ سے اتنی محبت ہے؟ ہم تو اللہ رحمت کرے امام صاحب لمبا قرات پڑھنے نا تو مقتدی کرے یار پتہ نہیں آج امام کا شوق کر رہا ہے، ہماری بھی ٹانگیں ٹوٹ گئی. یہ ہمارا حال ہے. اچھا نماز پڑھ کے بیٹھ کے ہم دعا مانگے نا جی تو 2 منٹ بھی دعا نہیں مانگ سکتے. امام سلام پھیرے طواف کے 2 چکر باقی ہیں، ابھی امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہے گا ہم حجر اسود پہ پہنچ جائیں گے. جان چھوٹے نا جلدی نکالیں ختم کریں طواف جائیں، پھر رش ہو جائے گا، پھنس جائیں گے، لوگ زیادہ ہو جائیں گے تو دیر لگے گی نا. تو جب ہمارا یہ حال ہے نہ ایمان سے کہیں کہ آج پوری دنیا میں دیکھو نا جی جھگڑے کی بات اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی مسئلہ جھگڑے والا ہو. دنیا کی عورت ہمیں کسی سے تعلق نہیں، ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب ایمان سے کہو کہ تم اپنی بیٹی کی شکل یا لباس یا اس کا کردار بی بی فاطمہ والا بنانا چاہو گے یا فلم سٹار والا بنانا چاہو گے؟ گھر کا فیصلہ ہے، گھر میں بیٹھ کے کر لو. اس میں نہ کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت ہے نہ کسی پیر سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب ہمارا شکل، ہماری لباس، وضع قطع، اٹھنا بیٹھنا، گھر، بچے، بیوی، پردہ، تمام احکام کس کی شریعت کے مطابق ہوں گے؟ محمد. یا آپ کہیں جی ہمیں کوئی اسلام سے تعلق نہیں، جو مرضی ہے کرو، کوئی جھگڑا نہیں. آپ کہیں کہ جناب ہم کوئی مسلمان تھوڑے ہیں کہ آپ ہمیں خامخواہ اسلام کے لیے اسلام 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 کا زور دیتے ہیں. آپ جو مرضی ہے کریں. آپ جناب عریانی، فحاشی، بے حیائی، زنا، شراب، جو مرضی ہے کرو، ٹھیک ہے. جب اسلام ہی نہیں تو بات ختم ہو گئی. لیکن اگر تم نے اسلام کو قبول کیا ہے اور تم نے دین اسلام کو اپنا دین مان لیا ہے تو پھر حکم پہ چلنا ہوگا.
ہاں غلطی ہے، انسان ہے، کبھی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، توبہ کرو، کوتاہی ہو گئی، توبہ کرو. لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ بھی دعویٰ تو کرو کہ ہم مسلمان ہیں. اسی لیے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک انگریز لڑکی ہے جو ایک ایکس پریزیڈنٹ کی بیٹی ہے، اس نے کتاب لکھی اور اس میں اس نے لکھا ہے کہ میری جو ریسرچ ہے، میرا جو مضمون تھا وہ تھا تقابل بین المذاہب، کہ مذاہب کا تقابل میں نے کیا ہے کہ بدھ مت کیا ہے، یدھ مت کیا ہے، ہندوازم کیا ہے، اسی طرح عیسائیت کیا ہے، یہودیت کیا ہے، اور اسی طرح مجوسیت کیا ہے، پارسی کیا ہے، اور ان کے مذاہب کیا ہیں، اسلام کیا ہے. تو اس نے کہا کہ تمام مذاہب کے تقابل کرنے کے بعد دیانتداری سے میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ سب سے سچا، سب سے کامل، مکمل، جامع مانے اگر کوئی دین ہے تو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا ایسا دین، ایسا کامل شریعت میں نے نہیں دیکھی. تمام اس نے ہماری کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، کتب سماویہ کا مطالعہ کیا ہے، کتب متقدمہ متأخرہ کا مطالعہ کیا ہے، اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچی ہیں لیکن آپ مسلمان تو نہیں ہوئی. اس نے کہا اس کی ایک وجہ ہے. اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا دین تو ہے سچا، لیکن جب مسلمانوں کو ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ وہ وہی لباس پہنتے ہیں جو ہم پہنتے ہیں، وہ اسی طرح شراب پیتے ہیں جیسے ہم پیتے ہیں، وہ اسی طرح خنزیر کھاتے ہیں جیسے ہم کھاتے ہیں، وہ اسی طرح کلب میں پب میں وہ آ کے گیمبلنگ کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں. تو پھر مجھے عجیب سی بات لگتی ہے کہ یہ دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں، کام کافروں والے کرتے ہیں، شاید اسلام پہ چلنا بڑا مشکل ہوگا، تو لہٰذا ان کو دیکھ کے مجھے اسلام سے نفرت ہو جاتی. پہلے عرب کے تاجر جہاں جہاں گزرتے گئے اسلام پھیلتا گیا. 16 سال کی عمر میں محمد ابن قاسم گیا تھا، آپ کے سندھ میں پہنچا، راجہ طاہر کا مقابلہ کیا، یہاں جہاں سے گزرتا گیا ہندو کھڑے ہو جاتے تھے کہ دیوتا ہے. آج تک آپ کے ان علاقوں میں باب قاسم بھی موجود ہے، اور سندھ جو ہے یہ تو باب الاسلام ہے، سب سے پہلے گویا اسلام عرب کی طرف سے داخل ہوا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سندھ کی ثقافت جو ہے وہ عرب کی ثقافت سے ملتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں عرب گزرتا گیا کھجوریں ڈالتا گیا، وہ کھجوریں کھاتے تھے نا، وہ کھجوریاں ڈالتے گئے، وہی کھجوریں آئیں. تو اندازہ فرمائیں کہ پہلے تو اگر تاجر بھی گزر گئے تو لوگ مسلمان ہو گئے، آج ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام سے متنفر ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جب جہاز میں چڑھتے ہیں تو ہاتھ میں تسبیح ہے. میں نے خود دیکھا ہے کئی دفعہ ہم نے سفر کیے ہیں، ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ سفر کیے ہیں. یعنی ایسی ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہماری اپنی بیٹیاں جو باقاعدہ برقعے میں ہیں، حجاب کامل ہے، ہاتھوں پہ دستانے چڑھے ہوئے ہیں، جہاز آٹو پہ آیا نہیں، اس نے برقع لپیٹا نہیں، اور نیچے جین ہے اور سگریٹ ہاتھ میں ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. بلکہ ایک دفعہ آکسفورڈ کی شاید بات ہے، میں وہاں سے گزر رہا تھا، میرے ساتھ 2-3 ساتھی بھی تھے، ایک عورت کھڑی تھی، ایک سٹور کے بڑے بڑے سٹور ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے پلازے ہوتے ہیں، تو وہاں ایک عورت کھڑی تھی اور لوگ اس کو دیکھ رہے، اور لباس بھی عجیب تھا.
تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا یہ عورت انگریز نہیں ہے، یہ مسلمان ہے۔ میں کہا نہیں حضرت نہیں، آپ تو بس بادشاہ۔ خواب آیا ہے آپ کو؟ میں نے کہا خواب تو آتا ہے سوتے ہوئے، میں جاگ رہا ہوں۔ میں اللہ کے بندے، میں نے کہا یہ انگریز نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا جی نہیں اس لباس میں مسلمان عورت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا شرط لگا لو یہ مسلمان ہے۔ ایسے مذاق میں دوستوں میں آخر ہم نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا۔ وہ جب قریب گیا تو عربی میں بات کر رہی تھی، اور وہ تھی بھی عرب اور تھی بھی مسلمان۔ آیا کہتا ہے جی انا للہ و انا، ہم یہاں ہو پہنچ گئے، کیا تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اللہ اکبر، کہ جس قوم کی بنیاد اسماعیل نے رکھی تھی، اس کعبے میں زمزم کی بنیاد کہاں پڑی؟ عورت تھی نا۔ بھئی اس کعبۃ اللہ کی آبادی کا آباد کرنے والا میرا اللہ ہے، لیکن اس کو آباد کرنے والی کون ہے؟ اسماعیل ہے۔ ایک عورت کی وجہ سے، اس کے رونے پہ، اس کے دوڑنے پہ، اس کے تڑپنے پہ اللہ کو رحم آیا کہ زمزم جاری ہو گیا۔ اور آج اس قوم کی انتہا کہاں ہو گئی ہے گانے والوں پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ آدمی کیا کہہ سکتا؟ جس قوم کی ابتدا سب سے پہلے گواہی میرے نبی کی نبوت کی سب سے پہلی گواہ کون ہے؟ عورت ہے، سیدہ خدیجہ۔ اللہ اکبر۔ روایات میں موجود ہے کہ ایک دن حضور گھر تشریف لائے، آپ کی شادی ہو گئی تھی بی بی خدیجہ سے۔ حضور بے حد غمگین تھے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں غمگین ہیں؟ فرمایا کہ مکے میں قحط ہے اور قبائل میں قحط ہے، اعراب میں قحط ہے، اور لوگ فاقے سے ہیں، بھوکوں مر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور میرے پاس مال نہیں ہے کہ میں ان کی مدد کر سکوں۔ ان کی حال کو دیکھ کے مجھے پریشانی ہے۔ بی بی خدیجہ نے اسی وقت قریش کے چند لوگوں کو بلایا، جن میں حضرت ابو بکر بھی ہیں۔ یہ تو ابھی نبوت سے پہلے کی بات ہے نا، حضور کی عمر تو 25 سال تھی جب شادی ہوئی، جن میں سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہیں اور بھی قریش کے سردار ہیں۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں بٹھایا، اور اس کے بعد وجاد بے مالن کہ بی بی نے درہم، دنانیر، سونا، چاندی، مال حضور کے سامنے ڈھیر لگایا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں وہ اتنا ڈھیر اونچا ہو گیا کہ مجھے اس طرف کا آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا یا معاشر قریش فاشہدوا ان ھذا المال مال محمد، انہوں نے کہا قریشیوں گواہ ہو جاؤ یہ سب مال محمد مصطفیٰ کا ہے۔ انشاء امسک و انشاء فرق، اب میرے مدنی آپ چاہیں تو تقسیم کر دیں، آپ چاہیں تو اپنے لیے رکھ لیں۔ جن کی ابتدا میں ام اسماعیل ہو، جن کی ابتدا میں ام کلثوم ہو، جن کے مذہب کی ابتدا میں بی بی مریم ہو، جن کے مذہب کی ابتدا میں بی بی آسیہ ہو، اور جن کے پاس بی بی فاطمہ ہو، بی بی زینب ہو، ام کلثوم رقیہ ہو، عائشہ، ام سلمہ، ام حبیبہ ہو، آج وہ بیٹیاں سڑکوں پہ ننگی دوڑیں اور ناچ کریں، مسلمان ہیں۔
مال سوائے اس کے کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن کم از کم ہم یہ ضرور عرض کریں گے کہ یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا. اللہ کو یہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر پسند نہیں ہے کہ برقع لے کے آ جاؤ حرم شریف میں طواف بھی کر لو اور باہر جا کے جین پہنو اور شرٹ پہنو اور میک اپ کر کے اور سنگار کر کے چلو اور فیشن کرو. اللہ کو یہ دھوکہ منافقت پسند نہیں ہے. یا بالکل تم اترنا ہے تو اتر جاؤ, چھوڑ دو دین اسلام کو, اسلام کا کچھ نہیں بگڑتا. اگر آج کائنات میں جتنے بندے ہیں نعوذ باللہ سارے کے سارے اسلام چھوڑ دیں تو کیا خیال ہے اسلام بگڑ جائے گا, اسلام کا نقصان ہو جائے گا. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اللہ فرماتے ہیں میں اس بات پہ قادر ہوں کہ تم سب کو فنا کر کے ایک نئی قوم پیدا کر دوں. لیکن یہ دھوکہ نہ کرو کہ آ جاؤ اور سبحان اللہ اور الحمدللہ اور تسبیح اور حج اور عمرہ اور اس کے بعد جناب گانا بھی ہے, بجانا بھی ہے, موبائل بھی جیب میں ہے, نماز میں اللہ اکبر ہے اور ادھر گانا لگا ہوا ہے. لعنت ہے ایسے مسلمان. مسجدیں اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ یہاں کا تم میوزک کی نمائش کرو. اسی لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں کہ تم اپنے موبائل پہ سیکسی میوزک کی دھنیں لگا کے مسلمانوں کو گمراہ کرو. کوئی اللہ کا ڈر نہیں, کوئی کعبے کا حیا نہیں, کوئی محمد مدنی کے روضے کا حیا نہیں, اور ہو مسلمان. انا للہ و انا. اتنا توفیق نہیں ہوتی کہ میں مسجد میں داخل ہو رہا ہوں میں بند کر دوں تاکہ میری نماز تو خیر ہے ہی نہیں نا, لوگوں کی تو برباد نہ کروں. میری ہر بیٹی کے پاس ٹیلی فون ہے, میں کہتا ہوں کروڑ ٹیلی فون رکھ لو, لیکن یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اب کسی مکار عورت کی دلال کی ضرورت نہیں ہے, ٹیلی فون موجود ہے. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اگر تہذیب محمد مدنی اپنانی ہے, اگر تہذیب اسلام پہ عمل کرنا ہے, بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ انصار کی عورتوں پہ کروڑوں رحمتیں کریں کہ جب آیت پردہ نازل ہوئی انہوں نے فوراً اپنے کپڑے چادریں پھاڑ کے پردے بنا لیے. میری تو ایک ہی گزارش ہے کہ یا مسلمان بنو یا اسلام کو بدنام نہ کرو بس. باقی تم سمجھتے ہو کہ ہم چلے جائیں گے اسلام کو دھکا لگ جائے گا, اسلام کا کچھ بھی نہیں بگڑتا. اسلام غالب آئے گا, اسلام کا بول بالا ہوگا, اسلام تمام ادیان پہ چھا جائے گا. اور اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ یورپ کو مسلمان کر کے ان سے کام لے لے, تمہیں بیکار کر دے, اللہ کی مرضی. کیوں ان میں انسانیت بھی ہے, ضمیر بھی ہے, غریبوں سے ہمدردی بھی ہے. کہیں زلزلہ ہے کافر پہلے پہنچتا ہے, مسلمان نہیں پہنچتا. صرف پٹڑی بدلنے کی دیر ہے نا. ان میں صداقت بھی ہے, امانت بھی ہے, تجارت بھی ہے, دھوکہ نہیں, فریب نہیں, فراڈ نہیں. ٹھیک ہے ان کی ذاتی زندگی میں غلطیاں ہیں, شراب پیتے ہیں, ان کے نزدیک چونکہ شراب حرام نہیں. ہمارے لیے تو مسئلہ ہے نا کہ شراب حرام ہے, ان کو تو یہ سمجھا ہے کہ ابھی حرام نہیں ہے لہذا وہ گناہ تو نہیں کر رہے نا. ان کو تو یہ سمجھایا گیا ہے کہ بھی اگر لڑکی لڑکا راضی ہے تو ان کی رضامندی سے گناہ نہیں ہے, جبر سے گناہ ہے. ان کے دماغ میں تو یہ بات ڈالی ہوئی ہے نا کہ بھی اگر دونوں راضی ہیں, جیسے ہمارا قانون بھی یہی کہتا ہے نا کہ لڑکی کہتا ہے کہ جی میں اپنی رضامندی سے نکلی تھی,
میں نے اپنی خوشی کے ساتھ اس کو قبول کیا ہے، اسے کورٹ بھی کہے گی مجبور ہے، جو وہ کورٹ کے پاس قانون وہ ہے، جج کیا کرے؟ ہم غصہ کرتے ہیں نا ججوں میں، جج کہاں جائے؟ جو قانون ہے اس میں عمل کرے گا نا غریب، جو اس کے سامنے شہادت آئے گی۔ اب جناب آپ کی داڑھی مبارک بھی ہو، حرم شریف سے ماشاءاللہ تصویر 2000 دانے والی ہاتھ میں ہو اور جھوٹی گواہی دے دیں، جج کیا کرے؟ اس نے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھی کیا ایویڈنس کیا کہتی ہے، گواہی کیا کہتی ہے، گواہی میں ربط ہے، گواہی جو ہے ایف آئی آر کے مطابق ہے۔ اچھا بڑی کورٹیں جو ہے وہاں تو انصاف نہیں ہوتا، وہ تو ٹیکنیکل دیکھتی ہے کہ صاحب کا فیصلہ جو ہے قانون کے مطابق ہے یا نہیں، انصاف کا تو تعلق ہی نہیں ہوا۔ یہ ہماری بے وقوفی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ انصاف کرے، سپریم، ان کا انصاف سے کیا تعلق ہے؟ ان کا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو کیس آیا ہے ماتحت عدالت سے، سیشن کورٹ سے، سول کورٹ سے، ڈی ایم کورٹ سے، ڈی ایم کورٹ سے، کیا وہ فیصلہ قانون کے مطابق ہے یا فالٹ ہے؟ بس اس نے یہ دیکھنا ہے، اس کو نہیں پتا انصاف حق تیرے پاس ہے یا اس کے پاس ہے۔ ان کو جو ہم نے لیگل فریم ورک دیا ہے اس کے اندر وہ فیصلہ کرے گا، ان کا کیا قصور ہے بیچاروں کا؟ انصاف تو صرف اللہ دیتا ہے یا قرآن دیتا ہے، وہ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھ لیں کہ ان کے نزدیک شراب پینا جو ہے کوئی عیب میں شمار نہیں ہوتا، کیونکہ حرام ہی نہیں تو عیب کیا ہوا؟ اچھا پھر وہ شراب اس طرح نہیں پیتے جس طرح مسلمان پیتے ہیں۔ مسلمان تو ماشاءاللہ شراب پیتا ہے نا، جب تک کہ نیچے سے گندگی نہ نکلے اور منہ سے کہہ نہ آئے، یہ نہیں چھوڑتا نا۔ وہ تو ایسے ٹانک استعمال کرتے ہیں، ابھی ٹھنڈا ملک ہے، چلو بھی ایک آدھا پیک لیا، ایک آدھا ڈرنک لیا، چلو بھی تھوڑی سی گرمی ہو گئی یا تھوڑا سا کھانا ٹھیک ٹھاک ہضم ہو گیا، اس کے علاوہ وہ تو ہماری طرح پاگل نہیں ہے۔ یہ تو ہماری مت ماری گئی ہے نا کہ افیم کھائے تو مسلمان، چرس پیے تو مسلمان، ہیروئن بیچے تو مسلمان، شراب پیے تو مسلمان، بھنگ کا گھڑا پی جائے اور وہ ہے پیر صاحب۔ یہ مت ہماری ماری گئی ہے، وہ پاگل نہیں ہے، وہ ہر چیز ان کی لمٹ ہے، اعتدال ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے، چھٹی ہے چھٹی ہے، کام ہے کام ہے۔ اب ان کو تو صرف پٹڑی بدلنے کی دیر ہے، جس دن ان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ آ گیا وہ تو کہیں پہنچ جائیں گے۔ اور وہ اسلام بھی جب قبول کرتے ہیں سوچ سمجھ کے، دیکھ بھال کے کرتے ہیں، ہماری طرح نہیں کہ پٹواری نے لکھ دیا مسلمان ہے۔ بالکل اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اسلامک سینٹر آتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ترجمے پڑھتے ہیں، ایک ایک سوال کرتے ہیں، اپنے تمام شبہات کو دور کرتے ہیں۔ جب ان کا ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں جی اب ہمیں کلمہ پڑھا دو۔ ایک ہم ہیں کہ جن چیزوں کو انہوں نے تھوک دیا ہے ان کو ہم چاٹ رہے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا کلچر بلند ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے میرا مولا ڈراتا ہے کہ اس دن سے ڈرو کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ ڈرو کس سے؟ شرک سے بچو، گناہوں سے بچو، صغائر سے بچو، کبائر سے بچو۔ اتقوا ربکم، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پالا ہے، پیدا کیا ہے، کچھ تو لحاظ کرو۔ اس لیے صفت ربوبیت آئی کہ جس رب نے تمہیں ماں کے پیٹ میں پالا ہے، جس رب نے تمہیں جب پیدا ہوئے تھے نہ تمہارے دانت تھے نہ تمہارے چلنے کی طاقت تھی، اس وقت بھی تمہاری تربیت اور پرورش کی ہے، جس رب نے تمہیں انسان بنایا، تمہیں عقل دیا ہے کچھ، اس سے ڈرو۔ اتقوا ربکم ان
إن زلزلة الساعة شيء عظيم کہ قیامت کا زلزلہ وہ گھڑی جو ہے بڑی سخت ہوگی. اللہ نے فرمایا میرا مدنی جب وہ دیکھیں گے آپ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت کہ جس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی, حاملہ حمل گر جائے گا اور لوگ مدہوش پڑے ہوں گے. حالانکہ وہ مدہوشی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے عذاب کی دہشت سے پڑے بے ہوش بیٹھے ہوں گے. وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید. دعا کرو اللہ ہمیں عذاب سے بچائے, پوری حضور کی امت کو عذاب سے بچائے. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اقبال صاحب رنگونی بیمار ہیں, اللہ شفا عطا فرمائے. ہمارے دوست ہیں, ساتھی ہیں, مانچسٹر میں ہوتے ہیں, انگلینڈ میں بڑا دین کا کام کر رہے ہیں. اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما. کہتے جی کہ اگر مردے جو فوت ہو گئے قبروں میں ہیں ان کے لیے ضروری نہیں کہ قبر پہ جا کے پڑھو, آپ قرآن پڑھیں, دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو, میرے اقارب کو, ارحام کو, حضور کی تمام امت کو سب ثواب ملتا ہے. کہتے جی کہ احرام کا جو کپڑا ہے حج اور عمرے کے علاوہ جب ہم نے عمرہ کر لیا یا حج کر لیا وہ احرام کے ٹاول یا چادریں جو ہیں جو مرضی آئے کرو, جس کام میں لگاؤ, تمہارا کپڑا ہے. دیکھو مسلمان کی سوچ دیکھو, ڈرتا ہے تو احرام کا کپڑا غلط استعمال نہ ہو جائے. خود سارے دن غلط استعمال ہوتا ہے, کپڑے کو بچا رہا ہے, خود نہیں بچتا. وہ اس کپڑے میں تم نے 2 دن احرام باندھ لیا, وہ تو اتنا محترم ہو گیا ہے, اور تم جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہو, قرآن پڑھتے ہو, نماز پڑھتے ہو, پھر بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ کپڑے کا فکر ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر اسی مسجد میں بیٹھے تھے, ایک آدمی نے آ کے مسئلہ پوچھا. اس نے کہا کہ حضرت میں نے احرام باندھا ہوا تھا عمرے کا, ایک مچھر جو بیٹھا تو میں نے ایسے مارا, وہ مچھر مر گیا اور خون لگ گیا ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کوفے سے آیا ہوں. تو آپ کے شاگرد بیٹھے نے کہا اس کے کان سے پکڑو اور مسجد سے نکال دو اس کو. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا امام حسین کا خون پی گئے, مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھنے آیا ہے. پوچھیں گے جی زمزم چائے میں ڈال دیں, آگ پہ چڑھا دیں. تم جو خود جہنم کی آگ میں چڑھ رہے ہو روزانہ, اس کا بھی فکر ہے؟ زمزم ہو اس کی بے ادبی نہ ہو جائے, احرام کی چادروں کی بے ادبی نہ ہو جائے. انا للہ و انا الیہ. بس پتہ نہیں کیا کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. کعب بن اشرف کو قتل کر رہے, ہاں حضور نے فرمایا آپ کو کیا تکلیف ہے, یہودی نہ قتل ہوتا. یہ بھی سوال ہے. کل سارا جو سنا ہے وہی بات ہے نا کہ زلیخا مرد تھی یا عورت. کل میں نے نہیں بتایا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ من لکعب بن الاشرف, تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ میں جاؤں گا, اور پھر کہا حضور مجھے کچھ باتیں بھی کرنی ہوں گی. یہ سارا قصہ سن کے ابھی بھی سوال تمہارا باقی تھا. پھر کہتے ہیں وکیل صاحب غصے ہو جاتے ہیں. میرا ایک بھائی ہے جس کو ماں کہتا ہے اس کی عزت پہ بھی ہاتھ ڈالتا ہے, جس کو بہن کہتا ہے اس سے بھی برا کرتا ہے. تو ایسے لانتی کا میں کیا کروں؟ دعا کرو اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے, اور کیا کر سکتے ہیں. عورت نماز جنازہ پڑھے, بالکل پڑھے. عورتوں کے لیے جنازے کے لیے گھر سے آنا لازم نہیں ہوتا, لیکن اگر مسجد میں موجود ہے اور جنازہ کھڑا ہو جائے تو پڑھے.
مکہ مکرمہ سے اگر ہم دور رہتے ہیں لیکن جب مکے کی اذان آتی ہے پھر ہم روزہ چھوڑتے ہیں، اگر اذان نہ آئے تو بیٹھے رہو گے؟ اور تم وقت دیکھو، جب سورج غروب ہوتا ہے روزے کا تعلق ہے سورج ڈوبنے سے، اگر ایک دن مولوی کو سو جائے، نیند آ جائے، اذان نہ دے، یا ایک دن سپیکر خراب ہو جائے، آواز نہ پہنچے، ہم بیٹھے رہیں، اذان نہیں آئی۔ خدا کا خوف کرو، اللہ کا قرآن ہے کہ اتم الصیام الی اللیل، مغرب کے جب غروب ہو روزہ پورا ہو گیا، اذان کی آواز آئے نہ آئے۔ دخان کھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا، دخان نہ بیچا کرو، بس سیدھی بات۔ اگر ہم جنازے میں ملے ہیں لیکن 2 تکبیریں پہلے ہو گئیں تو جب امام سلام پھیر لے تم اپنی 2 تکبیریں جلدی جلدی پوری کر لو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری لڑکی ہے بیچاری، گونگی بھی ہے اور بہری بھی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اب تو میڈیکل نے اس مسئلے میں بھی کافی ترقی کی ہے، آپ کسی اچھی جگہ اپنی بچی کو چیک اپ کرائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اصل تو دعا ہے لیکن اسباب پر بھی عمل کریں، علاج بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ کہتے ہیں جی کہ میں امریکہ سے آیا ہوں اور ہمارے ہاں عیدین پہ جھگڑا ہوتا ہے، کبھی 2 عیدیں ہو جاتی ہیں، بعض لوگ سعودیہ کے ساتھ عید کرتے ہیں، بعض لوگ چاند پہ۔ اب آپ کے ملک میں جمہوریت ہے، جمہوریت میں تو جھگڑے ہوتے ہیں، پھر کیا تکلیف ہے آپ؟ اگر جمہوریت میں جھگڑے ہوتے ہیں تو مسلمانوں میں بھی ہو گیا تو کیا ہو؟ بہرحال یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، ایسے لوگوں نے ایک مسئلہ بنا دیا۔ اللہ نے ہمیں چاند کے تابع نہیں کیا ہے بلکہ چاند سورج ہمارے تابع ہے۔ سوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، نظر آ جائے روزہ رکھ لو، نہ آئے نہ رکھو۔ اگر ان غم علیکم چھپ گیا ہے 30 دن پورے کر لو۔ یہ نہیں کہ ہم دوربینیں لے کے اور ہیلی کاپٹر لے کے چاند ڈھونڈنے جائیں گے، ہم اس کی عبادت گزاریں۔ ہم کوئی چاند کے پجاری ہیں کہ اس کو ڈھونڈے، نظر آ گیا پڑھ لیا، نہیں ہے اتنا صحیح، دوسرے دن پڑھ لیا، اس کو مسئلہ کیوں بناتے ہو؟ یا جو تمہارا قریبی اسلامی ملک ہے اس کے مطابق عید کر لو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ ہمارا ایک ساتھی تاش کھیلتا ہے، توبہ کرو، دعا کرو، اللہ ہدایت دے۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے تاش ہی ایک چیز ہے، قرآن پڑھو، سو جاؤ۔ کہتے جی کہ شوہر بیوی کو کس جگہ بوسہ دے سکتا ہے؟ یہ میاں اور بیوی کا آپس کا اتفاق ہے، جو چاہو کرو۔ زکوٰۃ جو ہے ماں باپ کو نہیں دے سکتے ہو، دیکھو کیسی اچھی اولاد ہے، ماں باپ کے لیے زکوٰۃ ڈھونڈ کے رکھی ہوئی ہے۔ اور شریف آدمی، انت ومالک لابیک، تمہارا جو کچھ ہے وہ بھی باپ کا ہے۔ ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، ساری دولت تمہاری ماں باپ کی ہے۔ اگر والدین تیری دولت میں تصرف کرنا چاہے تو ان کو حق ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ رحمت فرما، یا اللہ اسلام کی عزت فرما، اسلام کو غلبہ نصیب فرما، یا اللہ مسجد اقصی پہ رحم فرما، یا اللہ کشمیری مسلمانوں پہ رحم فرما، فلسطینی مسلمانوں پہ رحم فرما، عرب عجم کے مسلمانوں پہ رحم فرما، مشرق مغرب شمال جنوب کے مسلمانوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ مسلمان جہاں ہیں، جس ملک میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے نام لیوا ہے، جیسے بھی ہیں گناہگار ہیں لیکن تیرا نام لیتے ہیں، یا اللہ اس ملک پہ رحم فرما دے، حفاظت فرما دے۔ یا اللہ داخلی اور خارجی فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔
یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ اولادوں کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ حضور کی امت میں جوڑ پیدا فرما، یا اللہ حضور کی امتیوں کو دین کا داعی بنا، یا اللہ پورے عالم میں دین کی دعوت پھیلا، یا اللہ پورے عالم میں دین کی دعوت پہنچا، یا اللہ پورے عالم میں توحید و سنت کی آواز بلند فرما، یا اللہ حق والوں کا بول بالا فرما، یا اللہ تمام مساجد مدارس معابد کی حفاظت فرما، یا اللہ دینی اداروں کی حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا، اللهم لا تجعلنا وزغة للواجبين، لا تجعلنا عقلة للعاقلين، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم احفظنا واحفظ اهلنا اولادنا اخواننا اخواتنا ازواجنا ذرياتنا بيوتنا وبيوت المسلمين عن الشرور والفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.